دوستو، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسیشن۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ دوستو، میرا آج کا ولاگ ہے۔ آج 5 فروری 2024 بروز پیر۔ آگے 8 فروری کو ہمارے جنرل الیکشن پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے الیکشن ہیں کہ یہ کیسے الیکشن ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایسے الیکشن ہے کہ یہ کیسے الیکشن ہے جس میں مسلم لیگ نون ریلیاں نکالے، جلسے کرے، بینر لگائے، جلوس کرے، جو مرضی کرے، اس کو کھلی چھٹی ہے، کوئی اس کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جلسے کرے، جلوس کرے، ریلیاں نکالے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی جلسے کرے، جلوس کرے، ریلیاں کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام بھی سارا کچھ کرے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی سیاسی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف، جس سے اس کا نشان چھین لیا گیا ہے۔ اس کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور ان کے اس آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑنے والوں کو دفتر کھولنے کی انہیں اجازت نہیں، جلسے کرنے کی انہیں اجازت نہیں، ریلیاں کرنے کی انہیں اجازت نہیں، فلیکس ان کی کہیں نہیں لگ سکتی۔ تو اب تو پچھلے 5-4 دن سے ایک اور نیا تماشا ہو رہا ہے کہ جہاں مسلم لیگ نون دیکھتی ہے جی کہ یہاں ہمیں شکست ہونے والی ہے یا ہم مقابلے میں ہیں، وہاں سے کینڈیڈیٹوں کو پکڑ پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے الیکشن ہے کہ ان الیکشنز کے 8 فروری کے بعد جو بھی رزلٹ آئے، جس کی بھی حکومت بنے، تو کیا وہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان الیکشن کے نتیجہ میں پرامن حکومت کر پائے گی کہ جس میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے اتنا زچ کیا کہ 15-20 دن کے ٹرائل میں اس کے بانی چیئرمین پہ 3 مقدمات پہ اس کو سزا دے دی گئی، محض اس لیے کہ ہم عمران خان کو سزا دیں گے اور ووٹر جو ہے فیڈ اپ ہو جائے گا۔ اور عقل کے اندو ووٹر فیڈ اپ نہیں ہوا۔ جہاں پی ٹی آئی کوئی 60-70% پہ سی، اب پی ٹی آئی 80-90% پہ ہے۔ آپ سے عوام کی نفرت کم ہونے کی بجائے عوام کی نفرت بڑھ رہی ہے۔ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں، آپ ان ہتھ کنڈوں سے الیکشن جیت نہیں سکیں گے۔ اگر آپ نے آزاد امیدواروں کو شامل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ ہی گئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بلیک میلنگ میں، جس میں جو جماعتیں آپ کے ساتھ اقتدار میں ہوں گی، جو آزاد امیدوار آپ اپنے ساتھ ملائیں گے اور آپ ملک میں کوئی بہتری لانا چاہیں گے، تو ان حالات میں یہ جو حکومت آپ کو ملے گی اس پہ آپ ملک میں کوئی بہتری لا سکیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو اگر آپ بہتری لا نہیں سکیں گے تو پھر آپ نے 6 مہینے بعد، سال بعد یہی کہنا ہے جی ہمیں چلنے نہیں دیا گیا۔ بھئی چلنے اس لیے نہیں آپ چل سکے کہ آپ نے پکڑ دکڑ کے لوگوں سے حکومت بنانی ہے اور پھر بلیک میل ہونا ہے۔ پھر جو پچھلے 15-16 مہینے آپ کی حکومت میں جو کارکردگی رہی ہے، پھر وہی ایک نظارہ دوبارہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ الیکشن نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کی خام خیالی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی خام خیالی ہے کہ آپ اس طرح کر کے جو الیکشن میں رزلٹ حاصل کریں گے وہ دیر پا ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ
اگر 2013 سے 2018 کی حکومت آپ نے چند حلقوں میں اگر کوئی گڑبڑ کی بھی تھی تو وہ نہیں چلا سکے، تو اس وقت تو آپ کی پوزیشن ہی نظر ہی نہیں آ رہی کہ آپ مقابلے میں بھی ہیں۔ تو اس لیے عقل کے اندھو بھی ہوش کے ناخن لو، یہ 2-3 دن جو ہیں ان کو کسی اس طریقے سے گزار لیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کے رزلٹ کو اچھے انداز میں قبول کر لیں۔ اگر قبول نہ کیا گیا تو پھر یقیناً ملک کے حالات جو پہلے ہی بدتر ہیں بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کوئی حفاظت کر، اس میں سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے۔ میرے ملک کا غریب طبقہ پس چکا ہے، وہ نہ بجلی کے بل دے پا رہا ہے، نہ وہ گیس خرید کے سلنڈر، نہ گھر کی گیس کے بل افورڈ کر پا رہا ہے۔ روزگار کے مواقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ تو اے اللہ میرے ملک کی حفاظت کر اور اس کے حکمرانوں کو شعور عطا کر کہ وہ اس ملک کے ساتھ اور کھلواڑ نہ کریں۔ خدا حافظ۔